اس دنیا میں آدمی اس لیے نہیں آیا کہ کھائے پیے نشو نما پائے جوان ہو اور بوڑھا ہو اور مر جائے، بلکہ انسان اس دنیا میں اس لیے آیا تاکہ اس دنیا میں رہ کر وہ ایک ایسی زندگی کے لیے سامان و بندوبست مہیا کرے کہ جو زندگی کے کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، کہ جو زندگی کے ہمیشہ رہنے والی ہے، جو زندگی کے یا تو بڑے ہی عیش و عشرت، ناز و نعمت، آرام و راحت کی زندگی ہوگی، یا بڑے ہی دکھ و درد، تکلیف و مصیبت، رنج و علم کی زندگی ہوگی۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی کے بارے میں یہ بیان کیا، کہا کہ جب اس زندگی کا آغاز ہوگا تو ایک ایسا شخص لایا جائے گا کہ جس نے اس زندگی میں بڑی عیش و عشرت کے ساتھ گزارتا رہا، لگژری لائف بسر کرتا رہا، دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہ تھی جو اسے میسر نہ آئی ہو، وہ اس نئی زندگی میں، اس نئی زندگی والے جنت میں ایک لمحے کے لیے، جہنم میں ایک لمحے کے لیے ڈالا جائے گا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ اے وہ شخص کہ جس نے دنیا میں عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارتا رہا، کبھی دکھ نہ دیکھا، بتلا ذرا کہ اس ایک گھڑی کا دکھ چکھنے کے بعد تجھے اپنا کوئی اچھا وقت بھی یاد ہے؟ تو وہ شخص کہے گا کہ جس کی زندگی عیش و عشرت میں گزری ہو، وہ کہے گا، کیا کہے گا؟ اللہ، اس ایک گھڑی کے دکھ نے، اس ایک لمحے بھر کے دکھ نے کہ جو کہ میں نے چکھا، اس ایک دکھ نے مجھے میری زندگی کے سارے سکھ بلا دیے، ایک سکھ بھی یاد نہیں رہا۔ پھر اللہ فرمایا کہ ایک ایسا شخص لایا جائے گا جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں گے، رہنے کو کوئی اچھا مکان نہیں، کھانے کو کچھ نہیں، دکھ کا اگر پوچھے تو کوئی اس سے پوچھے، اسے ایک لمحے کے لیے جنت میں لے جایا جائے گا، اور ایک لمحہ جنت میں گزارے جانے کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کہ اے بندہ خدا، تو دنیا میں بڑی طویل زندگی گزار کے آیا ہے، ذرا بتلا کبھی دکھ بھی دیکھا تھا؟ تو وہ شخص کہے گا کہ جس کی زندگی کٹی ہی دکھوں میں تھی، وہ کہے گا کہ اللہ، میں نے زندگی میں کبھی دکھ نہیں دیکھا ہے، سبحان اللہ۔ وہ کہے گا کہ جس کی زندگی مصیبتوں میں گزری ہو، وہ کہے گا۔ یہ زندگی نا در حقیقت جو ہمیں ملی ہے، یہ دراصل اس زندگی کی تیاری کے لیے انسان کو عطا کی گئی۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح ایک کھلاڑی، ایک ریسلر جو میڈل جیتنا چاہتا ہے، وہ شہر کے اسٹیڈیم میں دوڑ رہا ہوتا ہے، اس وقت دوڑ رہا ہوتا ہے کہ جب پرندے بھی اپنے گھونسلے میں ہوتے ہیں، اس وقت دوڑ رہا ہوتا ہے، وہ اپنے خوراک پر پہرا دیتا ہے، وہ اپنی اس وقت کی میٹھی اور پیاری نیند کو قربان کر دیتا ہے، اپنے آرام کو تج کر دیتا ہے، اس کا پسینہ جوتیوں میں اتر رہا ہوتا ہے، پھر بھی وہ دوڑتا ہے، دوڑتا ہے، دوڑتا ہے۔ دنیا اسے کہتی ہے کہ ارے دیوانے، ایک تمغے کے لیے کیوں اتنی جان کھپاتے ہو، ایک میڈل کے ٹکڑے کے لیے اتنی محنت، اتنی تگدو کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ حضرات، جس دن اسٹیڈیم میں لاکھوں کا مجموعہ ہوگا، تو اس دن جب مقابلے کی آن کھڑی ہوگی، تو اس دن کی جیت کا فیصلہ میری وہ دوڑ نہیں کرے گی جو میں لوگوں کے سامنے لگاؤں گا، بلکہ اس دن کی جیت کا فیصلہ میری اس خاموش محنت کا نتیجہ ہوگی، میری اس سائلنٹ ٹریننگ کا نتیجہ ہوگی۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اسٹیڈیم میں رکھا ہے، یہاں دنیا کی رکنیاں بھی اپنی طرف بلا گئی ہے، تو اس دن کی تیاری کے لیے انسان کو عطا کیا اللہ تعالیٰ نے وقت، اور وہاں کی بہار یہاں کی خزاں جھیلنے والوں کے لیے میدان حشر میں میڈل ان کو نہیں ملنا ہے جو وہاں دوڑنا چاہیں گے یا یہ چاہیں گے قال رب ارجعون
اے اللہ مجھے واپس پہنچا دے، تھوڑا وقت مجھے اور دے دے، اور مہلت دے دے۔ ان کو میڈل کامیابی نہیں ملنا ہے، کامیابی ان کو ملنا ہے جو اس زندگی میں رہ کر اپنی نفس کی مخالفت کرتے ہوئے مشقتیں اٹھاتے ہیں، پریشانیاں جھیلتے ہیں، تکالیف برداشت کرتی ہے۔ وہاں کی بہار یہاں کی خزاں جھیلنے والوں کے لیے ہے۔ اور مجھے سننے والی میری بہنوں، ایک مثال سے سمجھو، ذرا تصور کرو کہ امتحانات کا زمانہ ہو اور ایگزامز کا زمانہ آن کھڑا ہو، کہ جس پر تمہاری کامیابی پر نہ صرف تمہارا مستقبل بلکہ پورے خاندان کا وقار وابستہ ہو جائے۔ یہ مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ آج کل دیکھنے کو ملتا ہے کہ کالجز میں، سکولز میں، یونیورسٹیز میں لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیاں ایگزامز کو لے کر، اپنی امتحانات کو لے کر بہت سیریس ہوتی ہے اور ٹینشن ڈپریشن کا بھی شکار ہوتی ہے۔ اپنے کام کو لے کر سیریس ہونا اچھی بات ہے، لیکن یہ ٹینشن ڈپریشن یہ بری بات ہے۔ تو بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکوں کے مقابلے میں جو لڑکیاں ہوتی ہے، لڑکے کیسے ہوتے ہیں کہ بھائی بس بارڈر پاس مارکس مل گئے تو بس سے، بیڑا پار ہو گئے تو بس سے، جسٹ پاس ہو گئے تو مارکس بس سے۔ لیکن ماشاءاللہ سے ہماری بہنیں ایسی ہوتی ہے کہ اگر ان کو 99 مارکس بھی مل جائے تو ان کو خوشی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس ایک نمبر کا افسوس ہوتا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ جس طرح آپ ایگزام کے زمانے میں، امتحانات کے ایام میں جو مشقت اٹھاتی ہے، جو پریشانی جھیلتی ہے، جو قربانیاں دیتی ہے، جو تگدو کرتی ہے، کہ ایک طرف گلیوں میں قہقہوں کی آواز گونج رہی ہے، آپ کی دوست سہیلیاں نئے نئے لباس پہنے شادی تقریبات کی زینت بن رہی ہوتی ہے، اور ایک طرف سوشل میڈیا کی سحر انگیز دنیا اپنی رنگینیوں کے ساتھ آپ نے پکار رہی ہوتی ہے، اور سردی کی وہ طویل راتیں کہ جن میں ہر زیرو اپنی بستر کی گرمائش میں لیٹا نیند کے مزے لوٹ رہا ہوتا ہے۔ آپ کیا کرتی ہے؟ رات کے وقت میں میز پر ایک ہاتھ میں قلم لیے، سامنے کتابوں کا ڈھیر، اپنے آنکھوں میں اترنے والی نیند کو جھٹکتے ہوئے، ایسے میں اگر کوئی دوست یا سہیلی، کوئی فرینڈ یہ کہے کہ کئی کو جوانی کتابوں کی نظر کر رہی، کئی آنکھوں کے نیچے ہلکے داغا پڑ رہے، کئی کو اس کی نظر جوانی کر رہی، تو اس وقت آپ کے دل سے ایک آواز نکلتی ہے، آپ ایک گہرا سانس لے کر کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ آپ کے دل سے ایک آواز نکلتی ہے، تمہیں اس وقت کا آرام نظر آ رہا ہے، مجھے اس وقت کی رسوائی نظر آ رہی ہے جو ایگزام ہال کے نکلتے ہوئے میرا مقدر بن سکتی ہے۔ جب رزلٹ چسپا کے بورڈ پر، جب رزلٹ لگایا جائے گا بورڈ پر، اور دنیا فاتحین کو سلام کر رہی ہوگی اور لوگ خوشیاں منا رہے ہوں گے، تو میں اس کو کونے میں بیٹھی آنسو بہا رہی ہوں گی۔ وہ جانتی ہے کہ اس وقت کی معمولی سی محنت، تاکہ کل جب وہ کامیاب ہو کر نکلے تو ان کے سر پر وقار کا تاج ہو، اور وہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اب ذرا تصور کرو، یہاں پر رک کر ذرا سوچو، ذرا امیجن کرو کہ اس دنیا کے امتحان کے لیے، اس دنیا کے ایک امتحان ایگزام کے لیے اتنی مشقت، اتنی پریشانی، اتنی تبادو، اتنی قربانیاں، اتنا ڈپریشن، کبھی اس امتحان کا بھی سوچا ہے؟ رب نے ہمیں اس دنیا کے ایگزامینیشن ہال میں بٹھایا ہے، یہاں گناہوں کی رنگینیاں بھی تمہیں اپنی طرف بلا رہی ہے، یہاں نفس کہہ رہا ہے کہ ابھی بہت وقت ہے، ابھی بہت زندگی پڑی ہے، ابھی باقی ہے، ابھی سے تسبیح کے دانے پکڑ کر مسجد کو کیوں آنا ہے، ابھی سے جوانی کیوں عبادتوں میں وقف کرنا ہے، ابھی زندگی بہت پڑی ہے۔ دیکھ، نئے نئے ٹرینڈز آ رہے ہیں، نئے نئے فیشنز مارکیٹ میں آ رہے ہیں، ولاگز بنا رہے ہیں، یہ کھیلنے کے، کودنے کے، انجوائے کرنے کے، چل مارنے کے دن ہے۔ یاد رکھیں، موت کا فرشتہ آپ کے ہاتھ سے پیپر کسی بھی وقت کھینچ سکتا ہے، اس وقت ایک سیکنڈ تو کیا، ایک ملی سیکنڈ کا بھی وقت نہیں ملنا ہے۔ اور اگر تم نے اپنی اس وقت کی نیند کی قربانی دے لی، اگر تم نے رات کے پچھلے پہر اٹھ کر رب کے حضور آنسو بہا لیے، اگر تم نے حیا کی چادر کو اوڑھ کر معمولی سی مشقت جھیل لی، اگر تم نے ان لبرل خیالات کے نام پر اپنے دین کا سودا نہ کیا، تو یاد رکھیں کل جب میدان محشر میں لوگ، کامیابی کے لوگ پکارے جائیں گے، تو آپ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ہوگی، آپ کے چہرے پر آپ کہیں گے اس وقت، شکر ہے کہ میں اس وقت نہیں سوئی، شکر ہے کہ میں نے دنیا کی ٹیمپروری رنگینیوں کے بدلے اپنی
परमानेंट जन्नत का सौदा नहीं किया, शुक्र है, उस वक्त आपकी चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। और ये दुनिया ना कमाने की जगह है, सिर्फ पैसा नहीं, नेकियां कमाने की जगह है, और वो जिंदगी बैठ कर खाने की जगह है। अगर यहाँ पर अगर हमारी झोली खाली रहेगी तो वहाँ के दस्तरखान पर कुछ भी नहीं मिलना है। बिल्कुल उसी तरह अल्लाह ने इंसान को ये वक्त अता किया है, ये वक्त मुहैया किया है कि तेरे लिए देख हमने एक लंबी जिंदगी रखी है, कि जिस जिंदगी को बनाने के लिए भेजा गया है। और एक रिवायत के मुताबिक प्यारे नबी ने फरमाया कि जिस दिन फैसला होगा उन लोगों का कि जिन्होंने अपनी इस जिंदगी में अपनी उस जिंदगी के लिए सामान और बंदोबस्त मुहैया किया, और जिन्होंने कुछ भी मुहैया नहीं किया, उस जिंदगी वाले जन्नत में, उस जिंदगी वाले जहन्नम में डाले जाएंगे। तो जहन्नमी कहेंगे, जहन्नमियों को एक आस होगी, एक आरजू होगी, एक तमन्ना होगी, जिस्म जल रहा होगा, चमड़ा जल रहा होगा, वो कहेंगे अब चमड़ा जल जाएगा, जिस्म जल जाएगा, कोई बात नहीं, खत्म हो जाएगी, दुखों से छूट मिल जाएगी। कुरान ने कहा, क्या कहा कुरान ने? कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। एक चमड़ा जलेगा, फिर हम एक और चमड़ा उन पर नया चमड़ा चढ़ा देंगे, ताकि उनको उतनी ही तकलीफ हो कि जितनी कि पहली दफा जलते वक्त हुई थी। फिर जहन्नमियों को एक और आस लगेगी, वो सोचेंगे चलो एक और चमड़ा मिल गया, अभी वो जलेगा, इसके बाद एक और मिलेगा, वो भी जलेगा, कभी ना कभी जिंदगी का खात्मा तो हो जाएगा। अल्लाह कहेगा जाओ फरिश्तों मौत को लाओ। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, रावी हदीस अबी सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ने बयान फरमाते हैं कि मौत को एक मेंढे की शक्ल में लाया जाएगा और कहा जाएगा कि ले जाओ और इनको इनके सामने ज़िबह कर डालो, ताकि इन्हें पता तो चले कि इनके दुखों से छूटने के लिए इनके सामने मौत भी नहीं। आज दुनिया में अगर आदमी परेशान हो जाता रहे, घबरा जाता है, तो क्या कहता है कि दुनिया के ये दिन ही तो है, गुजर जाएंगे, चार अच्छे गुजरेंगे तो चार बुरे गुजरेंगे, कौन सा हमने यहाँ हमेशा रहना है। ओए अक्लमंदो, रब ने कहा नेक बख्तों के इस दिन के दिन तो गुजर जाएंगे, लेकिन जिस जिंदगी को बनाने के लिए तुम्हें भेजा गया है उस दिन के दिन कभी नहीं गुजरेंगे, वो दिन कभी खत्म नहीं होंगे। उस जिंदगी का ख्याल करो। अब उस जिंदगी के बनाने का तरीका कार क्या है? वो जिंदगी के या तो बड़े ही इंतहाई दुखों की होगी या इंतहाई आराम की होगी। दुख के ऐसे दुख कि जिसके बारे में इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर उन दुखों का सोचना भी चाहे तो नहीं सोच सकते। फरमाया कि अगर आदमी बैठकर उन दुखों का तसव्वुर भी करना चाहे तो सोच नहीं सकता, तसव्वुर भी नहीं कर सकता। उन दुखों का अंदाजा आप इस बात से लगाओ कि उस दिन जिसको हल्का सा दुख दिया जाएगा उसको जहन्नम की आग की जूती पहनाई जाएगी। कहा कैसी जूती? कहा जूती पैरों को पहनाई जाएंगी, आग की तो शवले दिमाग से निकलना शुरू हो जाएगी। पहने पैर नहीं होंगे लेकिन खोल रहा दिमाग होगा, वो हालत होगी, वो हालत होगी। उस मंजर को देखो, उस मंजर को। वो जहन्नम का हल्का सा भूख है, भूख से प्यास से निढाल होंगे, कहेंगे कि अल्लाह तूने जहन्नम में तो फेंक दिया है, खाने को कुछ तो दे दिया। कुरान के अल्फाज है, न किसी मौलवी के, न किसी मुल्लाने के, न किसी अल्लाह बख्श बाबा के, उस किताब के अल्फाज है जिसे खुद रब ने मोहम्मद पर नाजिल किया है। उस कुरान के अल्फाज है, क्या अल्फाज है? इन्ना शजरत ज़क़ूम जहन्नमी कहेंगे, दोज़खी कहेंगे अल्लाह खाने को कुछ तो दे दे। अल्लाह उन्हें खाने के लिए कांटेदार दरख्त मुहैया करेगा। प्यास लगेगी, कहा कि साल की प्यास लगेगी। आज प्यास से गर्मी के हमारे चंद घंटे नहीं गुजरते, न अमीर के गुजरते हैं, न फकीर के, न मुफलिस के गुजरते हैं, न तवंगुर के, न कल्लास के गुजरते हैं, न मालदार के। किसी के गर्मी के चंद घंटे नहीं गुजरते। ये हालत है। उस दिन का तसव्वुर करो, उस दिन क्या मंजर होगा। वो दिन की तैयारी के लिए हमें भेजा है, उस दिन क्या हालत होगी। आज गर्मी से कोई क्या कर रहा है? ठंडा ठंडा पानी पी रहा है, कोई शरबत पी रहा है, कोई रूह अफ़ज़ा बनाकर पी रहा है। जिसको जितनी मुयस्सर, जितना पैसा खर्च कर कर पी रहा है, पैसा लुटा कर रह रहा है। लेकिन अगर किसी के पास कुछ भी नहीं हो तो क्या करेगा? वो बाटक को कपड़ा बनकर, टाट का कपड़ा बनकर ठंडा ठंडा पानी कर कर पिएगा।
پیاس کے بغیر، پانی کے بغیر نہ انسان کا گزر ہے۔ یہ پانی انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ہے۔ اسی طرح ہوا ہے، یہ اللہ کی وہ دو نعمتیں ہیں کہ جن پر کسی حاکم کا کنٹرول بھی نہیں ہے، کسی منسٹر کا ان دو چیزوں پر، پانی پر بھی کنٹرول نہیں ہے، ہوا پر بھی کنٹرول نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہوا میرے کنٹرول میں ہے۔ یہ دو اللہ کی وہ نعمتیں ہیں، یہ دن گزرنے نہیں۔ جہنمی کہیں گے، پیاس لگی ہوگی، اللہ پینے کو پانی دے لے۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، کہیں کہ اس سے پہلے اللہ نے ایک نقشہ کھینچا ہے کہ جب جہنمی دیکھیں گے کہ جب جنتی آب خورے لیے ہوئے، ٹھنڈے ٹھنڈے میٹھے کوثر کے پانی، سلسبیل کے پانی پی رہے ہوں گے، کہیں گے افیضوا علینا من الماء، جہنمی جنتیوں سے کہہ دے کہ لوگوں تمہیں رب نے جو پانی دیا ہے اس سے ہمیں ایک قطرہ ہی کیوں نہ دے دو۔ وہ کہیں گے کہ رب نے ہمیں پینے کے لیے دیا ہے، تم کو تو کچھ بھی نہیں دیا ہے۔ ہم رب کے ماننے والے وہی کام کریں گے جو رب ہمیں کہنے کو کہے گا، رب کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے۔ دیکھیں گے کہ جب یہ رشتہ دار، یہ دوست، یہ سہیلی، یہ بیسٹ فرینڈ، یہ اڑوس پڑوس، یہ خونی رشتہ دار جب کچھ دینے کو تیار نہیں تو کہیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اے داروغے جہنم، اے جہنم کے رکھوالے، اے جہنم کے پہرے دار، اگر مارنا خدا کو کرو کہ اگر مارنا ہو تو یک لخت مار دے۔ کہے گے قَالَ بِنَّكُمْ نَاقِصُونَ، نہیں نہیں، موت آنی نہیں ہے، تڑپتے رہو گے، بلکتے رہو گے۔ قرآن کے الفاظ ہے قَالَ إِنَّكُمْ نَاقِصُونَ، تڑپتے رہنا ہے، بلکتے رہنا ہے۔ موت ایک وقت جو آنی تھی سو آ گئی ہے، اب موت نہیں ہے۔ جب تڑپ 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 کر نڈھال ہوں گے، اللہ سے کہیں گے اللہ پینے کو کچھ تو دے دے پینے کو۔ رب کہے گا اے فرشتوں جاؤ ان کو پلاؤ۔ کہیں گے اللہ کیا پلائے؟ اللہ نے کہا ان کے جسموں سے نکلنے والی پیپ ان کو پلاؤ۔ کالمہل یغلی فی البطون، وہ تصور، وہ منظر کا کبھی ہمیں خیال کیا ہے؟ کبھی اس زندگی کا ہم نے کبھی تصور کیا ہے؟ آج شہر میں رہنے والے ہو کہ قصبات میں رہنے والے، دیہات میں رہنے والے ہو کہ بڑے شہروں میں رہنے والی، ساری دنیا کے سارے لوگوں کی کوشش و کاوش و محنت کا مرکز و محور اور مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ کہ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے کچھ بنا لو، کچھ مہیا کر لو۔ کیا سامان مہیا کر لو؟ گرمی سے بچنے کے لیے سویٹر، گرمی سے بچنے کے لیے کپڑے بنا لو، سردی سے بچنے کے لیے تلائی اور رضائی اور سویٹر بنوا لو، اس گرمی کی چھن چلاتی دھوپ سے بچنے کے لیے گھر میں پنکھا لگوا لو، کولر لگوا لو، اے سی لگوا لو۔ ماشاءاللہ سے مسجد میں اے سیاں بھی لگے ہوئے ہیں، یہ لگوا لو یا چھت ڈلوا لو۔ اس دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے اتنی کوشش، اتنی کاوش، کبھی اس زندگی کا سوچا ہے؟ اور ایک واقعہ ہے، مشہور واقعہ، کہ گرمی کا زمانہ تھا، ہارون الرشید کا واقعہ ہے۔ اس وقت کہ حکمران بھی بڑے نیک تھے، وہ اپنے پاس نیکوں کو، عالموں کو ٹھہراتے تھے، ان کے پاس ایک نیک عالم بزرگ ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس وقت کے علماء بھی وہ تھے، وہ کوئی ضمیر کو فروش علماء نہیں تھے۔ ہمارے جو ملک کے حکمرانوں کا جو بیڑا غرق ہوا ہے، جو گنے چنے ہمارے اس ملک کے اندر رہ گئے ہیں، آج جو اہل ثروت مالدار والوں کی جو نैیا پانی میں ڈوب رہی ہے، اس کی سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ان کو ایسے مولوی، ایسے ملانے مل گئے ہیں، ان کو وہ فتوے دیتے ہیں، وہ بات بتاتے ہیں کہ وہ ان کا جو جی چاہے، ان کا جو دل چاہے۔ آج کتنے ایسے مساجد نہیں ہیں، ہم نے نہیں دیکھا آج کتنے ایسے مساجد نہیں ہیں۔ اگر وہاں کے مساجد کے متولی حضرات اگر رشوت خور ہو تو امام صاحب کبھی رشوت پر تقریر نہیں کیا کریں گے۔ اگر مسجد کے ذمہ دارانوں میں اگر کوئی سود جیسی لعنت میں ملوث ہو تو امام صاحب سود کی لعنت پر کبھی خطبہ نہیں پڑھیں گے۔ آج کتنے ایسے میں علماء نہیں، آج کتنے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ سنت کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، مجاورت کیا ہے، صحیح حدیث کیا ہے، یہ خوشی کے نام کے فتوے کیا ہے۔ انہی کے تو چھپانے پر ان کی دکان چل رہی ہوتی ہے، ان کا وگرنہ انہیں پتا ہوتا ہے آج جو اونچی مسندوں پر بیٹھے ہوئے، اسٹیجوں پر بیٹھے ہوئے جہنمی کے فتوے لگاتے ہیں اور جنت کے ٹکٹس بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کئی لوگوں کو آج کل سوشل میڈیا پر جنت کے ٹکٹ بانٹ رہے ہوتے کہ آؤ جنت میں چلے جاؤ۔ ان کو پتا ہے کہ حق کیا ہے، اسی حق کے چھپانے پر تو ان کی دکان چل رہی ہوتی۔ لیکن وہ وقت ایسا وقت تھا کہ اس وقت کے علماء وہ نہیں تھے
جو وہ فتوے دیا کرتے تھے، وہ بات بتایا کرتے تھے جو بادشاہ چاہے، وہ بات بتایا کرتے تھے جو رب چاہے۔ بادشاہ ناراض ہو جائے پرواہ نہیں کرتے تھے، سمجھتے تھے کہ کہیں بادشاہوں کا بادشاہ ناراض نہ ہو جائے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ناراض نہ ہو جائے۔ گرمی کا زمانہ تھا، ہارون الرشید سوئے ہوئے تھے، امام وقت، گرمی کی راتیں تھی، بادشاہ بیدار ہوا پیاس سے، کہا خادم کو آواز دی کہ خادم پانی لاؤ، خادم اٹھا، امام وقت بیدار ہوئے، کہا رک جاؤ، کہا بادشاہ کیا بات ہے، کہا کہ پانی کی پیاس لگی ہے، کہا اٹھا اور گئے، پانی کا کھٹورا، امام وقت پانی کا کھٹورا پیالے سے لے اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نے ہاتھ آگے بڑھایا، امام وقت نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، بادشاہ نے پھر ہاتھ آگے بڑھایا، ہارون الرشید نے، اور امام نے پیالہ کٹورا پھر سے پیچھے کھینچ لیا۔ بادشاہ نے پھر ہاتھ بڑھایا، پھر امام نے پیالہ پیچھے کھینچ لیا۔ بادشاہ نے کہا کہ امام، پیاس نے پہلے سے ہی مجھے نڈال کر رکھا ہے، گرمی میں نیند اپنی مرضی سے نہیں کھلتی، آنکھ اپنی مرضی سے نہیں ٹوٹتی، جب تکلیف ہو تبھی تو ٹوٹتی ہے نا، تمہاری بھی اسی وقت ٹوٹتی ہے جب تکلیف ہو، کچھ ٹینشن ہو، پریشانی ہو، اسی وقت رات میں نیند بیدار ہوتی ہے، لیکن نیکوں کی بغیر تکلیف کے رب کے ڈر سے بھی کھل جاتی ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا، نیک وقت ہوتے، بدبخت ہوتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، آنکھ کھل جاتی ہے، نیک وقت ہوتی ہے، آرام سے سوئے ہوئے ہوتی ہے، رب کی یاد انہیں آتی ہے، اٹھ جاتی ہے، رب کی یاد انہیں چین سے سونے نہیں دیا کرتی ہے، رب کی یاد سے، پیاس سے نہیں، تکلیف سے نہیں، بلکہ رب کی یاد سے ان کی نیند اشار ہو جاتی ہے، آرام سے سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ امام، پیاس نے پہلے سے ہی نڈال کر رکھا ہے اور تکلیف نہ دو۔ ہائے ہائے، کیا ایمان تھا، کیا عالم تھا، کیا فتویٰ دیا۔ وہ وقت کے مشیر بھی وہ تھے، کہا کہ امام، اگر یہ پیالہ پانی اگر تم کو نہ دیا جائے تو تم اس پیالے کے بدلے میں کتنی دولت صرف کرنے کو تیار ہو۔ اس نے کہا کہ امام، اگر اس پانی کے پیالے کی قیمت مقرر کی جائے اور مجھ کو یہ کہا جائے کہ اس کی قیمت دو تو تب پانی دیں گے، تو خدا کی قسم ہے میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں اور پانی کا ایک پیالہ لوٹا لے لوں۔ گرمی کے چند دن نہیں گزرتے ہمارے پیاس سے، بھوک تو آدمی 2-4 دن برداشت کر لیتا ہے، گرمی کہ چند گھنٹے گزارنے نہیں ہوتے۔ یہ حالت ہے ہماری، یہ حالت۔ اس دن کا تصور کرو، اس دن کا ہولناک منظر کیسا منظر ہوگا، کیا حالت ہوگی جہنمیوں کی، جب میدان محشر میں کیا حالت، لوگ کھڑے ہوں گے۔ اور اس دن آج جو ہے نا، سورج لاکھوں میل دور ہے، کروڑوں میل دور ہے، اور آج ہمارے ہندوستان کی گرمی کی حالت جانتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کی سب سے زیادہ گرمی ہمارے ہندوستان میں ہی پڑ رہی ہے۔ آج سورج اتنی دور، اور اوپر سے درخت بھی موجود ہے، چھت بھی موجود ہے، ماشاءاللہ سے اے سی بھی لگے ہوئے ہیں، اور گرمی سے بچاؤ کے لیے چیزیں میسر ہیں، اندر کی گرمی سے بچاؤ کے لیے پانی میسر ہے، لیکن اس دن کا تصور کیا جس دن سارے میدان میں، سارے محشر میں کوئی درخت نہیں ہوگا، کوئی سبزہ نہیں ہوگا، کوئی ایک پودا نہیں ہوگا۔ اس دن کا کبھی ہم نے تصور کیا ہے؟ اس دن کا کبھی سوچا ہے؟ حد تو یہ ہے کہ جسموں پر کپڑا تک نہ ہوگا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد بھی ہوں گے عورتوں کے جسم پر، نہ مرد کے جسم پر کپڑا ہوگا نہ عورت کے جسم پر پردہ ہوگا۔ آپ کی بیوی نے کہا کہ عورت کے جسم پر بھی، خاتون کے جسم پر بھی کوئی پردہ نہ ہوگا، تو محمد رسول اللہ نے کہا کہ عورت کے جسم پر بھی کوئی پردہ نہ ہوگا۔ آپ کی بیوی نے، آپ کی زوجہ نے، خاتون نے کہا کہ اللہ کی نبی، مرد بھی ہوں گے عورت بھی ہوں گے، کہا مرد بھی ہوں گے عورت بھی ہوگی، کہا درمیان میں کوئی حجاب بھی نہ ہوگا، کہا کہ درمیان میں کوئی حجاب بھی نہ ہوگا۔ پھر کہا کہ اے اللہ کے حبیب، عورتیں تو شرم سے مر جائیں گی جب مرد ان کی طرف دیکھیں گے۔ تو پیارے نبی نے اس آیت کی تلاوت کی۔ کیا آیت ہے؟ کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ عائشہ، تم نے پوچھا کہ مرد بھی ہوں گے عورت بھی اکٹھا ہوں گے، درمیان میں کوئی پردہ نہ ہوگا، ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے،
کہا کہ وہ وقت ایسا وقت ہوگا، وہ حالت، وہ منظر ایسا منظر ہوگا کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی چھوڑو، خود کی دیکھنے کی فکر نہ ہوگی، مدہوش ہوں گے، اور حالت یہ ہوگی وَتَرَى النَّاسُ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، آدمی مدہوش نظر آئے گا، ایسا لگے گا کہ بھنگ پی رکھی ہو، شراب پی رکھی ہو، برینڈی چڑھائی رکھی ہو، برینڈی نہیں، اللہ کے عذاب نے، اس سختی نے حواس گم کر دیے ہوں گے، حالت یہ ہوگی، بدمست نظر آئیں گے، عذاب کی شدت ہوگی، وہ منظر ہوگا اس وقت۔ آج سورج کروڑوں، اور کہا اللہ کے نبی سورج کی کیا حالت ہوگی، کہا کہ سورج اتنا قریب ہوگا کہ آدمی اگر ہاتھ اٹھائے تو سورج ہاتھ کو لگ جائے، یہ حالت ہوگی، یہ حالت آج کروڑوں میل دور یہ حالت ہے ہماری۔ وہ کہا کہ پھر اس وقت جسموں کا کیا حال ہوگا، کہا کہ جسموں سے پسینہ ایسے نکلے گا کہ جیسے پانی کا فوارہ، قطروں سے جیسا پانی کا فوارہ چھوٹتا ہے ویسے جسموں سے پسینہ نکلے گا۔ کہا کہ پسینے کی کیا حالت ہوگی، کہا کہ پسینہ ایسا کھول رہا ہوگا کہ جس طرح کڑھائی میں ابلتا ہوا تیل کا کھولتا ہے، اس طرح وہ حالت ہوگی، وہ حالت۔ اس منظر کو دیکھو، وہ منظر کیا بتلا کے منظر ہے، کیا ہولناک منظر ہے، اس دن کا تصور کرو، وہ منظر، جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا۔ کہا کہ سب سے پہلے جن کو کپڑا پہنایا جائے گا، جن کے جسم پر لباس پہنایا جائے گا، نبی نے کہا کہ سب سے پہلے مجھے کپڑا پہنایا جائے گا، میں جب لباس زیب تن کر لوں گا دیکھوں گا کہ مجھ سے پہلے ابراہیم خلیل کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ مفسرین نے اس کی وجہ بیان کی، نبی سمجھے کہ سب سے پہلے مجھے لباس پہنایا گیا، دیکھا کہ نبی سے پہلے ابراہیم خلیل ہے کہ جن کو لباس پہنایا گیا۔ مفسرین نے، علماء نے اس کی وجہ بیان کی، کہا وجہ یہ کہ اس وقت سب سے پہلے لباس ابراہیم خلیل کو اس لیے پہنایا گیا کہ توحید کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اس دین کے لیے، توحید کے لیے، دعوت کے لیے، اسلام کے لیے، جو سب سے پہلے اس دنیا میں ننگے ہو کر، برہنہ ہو کر مشقت میں ڈالے گئے، وہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا، تو اس وقت ان کے لباس اتار کر ڈالا گیا تھا۔ اس وقت دنیا میں سب سے پہلے توحید کے لیے، اس دین کے لیے، دنیا کے لیے نہیں، یہ 4 روزہ زندگی کے لیے نہیں، اس دن کے لیے، اس زندگی کے لیے سب سے پہلے وجہ یہ ہے، سب سے پہلے نبی کو، پھر اس کے بعد صدیق کو، پھر انبیاء کو، پھر فاروق کو، پھر صدیق کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ وہ منظر اس وقت لوگ دیکھیں گے، پیاس سے نڈھال لوگ پیاس کے لیے ادھر ادھر دوڑ رہے ہوں گے۔ اس وقت پیارے نبی نے کہا کہ اس وقت مجھے، فاروق کو، صدیق کو کوثر پر بٹھایا جائے گا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ كَالْكَوْثَرَ، اس پر بٹھایا جائے گا۔ لوگ آئیں گے، فرشتے بیچ میں رک جائیں گے، جب لوگ آئیں گے پیاس سے نڈال ہو کر مارے مارے پھر رہے ہوں گے، آئیں گے پانی پینے کے لیے، فرشتے کہیں گے ٹکٹ لاؤ، ٹکٹ لاؤ، داخل ہونے کے لیے، پانی پینے کے لیے پاس چاہیے۔ کیا پاس چاہیے؟ کہا کہ جس نے گرمی کی چھلچلاتی دھوپ میں، سردی کی ترتراتی ہوئی راتوں میں وضو کیا، ان کے چہرے وضو سے چمک رہے ہوں گے، ان کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے، ان کے پیر چمک رہے ہوں گے، ان کی پیشانی پر ایک قسم کا نور ہوگا، یہ ہوگا اس دن کا ٹکٹ، یہ جائے گا۔ نبی دیکھتے ہی پہچان لیں گے یہ ہوگا نمازی، یہ ہوگا، یہ اس شخص نے دنیا میں زندگی گزاری اپنی اس زندگی کے بنانے کے لیے۔ وہ زندگی، یہ زندگی انسان کو اس زندگی کے تیاری کے، ذرا تصور کرو ہماری حالت کیا ہے۔ ہماری زندگی، ہماری دعوت، ہمارا پیغام صرف یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ہمارا مقام اونچا ہو، ہمارا مسلک بلند ہو، ہماری دعوت، ہماری کوشش، ہماری کاوش یہی ہے تاکہ اس زندگی میں ہم کامیاب ہوں۔ یہی پیغام ہے، یہی صحابہ کا بھی پیغام تھا، اور یہی بھی ہمارا دعویٰ ہے، یہی بھی ہمارے مسلک کا بھی یہی دعویٰ ہے، یہی نعرہ ہے، تاکہ اس زندگی کی کامیابی، ہم کوئی دنیاوی شہرت نہیں چاہتے، ہم اس زندگی کی، یہ ہماری دعوت ہے، تاکہ اس زندگی کی کامیابی کے لیے کچھ چیزیں بنا لو۔ ہماری حالت کیا ہے، ہم زندگی کیسے گزار رہے ہیں، کبھی سوچا بھی ہے کہ اس زندگی کا کبھی؟ اور ہم نے دنیا میں ہم نے دیکھا لوگ ہر چیز میں اختلاف کرتے ہیں، دنیا میں ہر چیز میں اختلافات ہے،
کرسی کو لے کر اختلافات ہے، ذمہ داری کو لے کر اختلافات ہے، عہدے کو لے کر اختلافات ہے، ہر چیز کو، حتیٰ کہ رسول اور خدا میں بھی اختلاف کر بیٹھے لوگ، ہر چیز میں اختلاف ہے۔ لیکن ایک حقیقت ایسی ہے کہ جس کا ہر ایک کو اعتراف ہے، جس میں کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، وہ کیا ہے؟ موت ہے۔ موت ہے جس کا کوئی کہے کہ میں نہیں، موت کو میں نہیں مانتا۔ دنیا میں ایک آدمی آپ پکڑ کر نہیں لا سکتے جو یہ کہے کہ جو موت میں اختلاف کرتا۔ ساری دنیا ہو، مسلم ہو کہ کافر ہو، ہمارے مذہب والا ہو کہ غیر مذہب والا، موت ایک اٹل حقیقت جس کا اعتراف ہر کسی کو، اور اس زندگی کا سوچا بھی ہے جو اس کے بعد شروع ہوگی۔ یہ 60 سالہ زندگی کے لیے، یہ 70 سالہ زندگی کے لیے اتنی تب تو اس گرمی سے بچنے کے لیے اتنی کوشش، ان سردیوں سے بچنے کے لیے اتنی کاوش، اس زندگی کا بھی کبھی سوچا ہے کہ جو دن اس زندگی کا ایک دن کہا کہ 50,000 سال کے برابر ہوگا، اس زندگی کا کبھی تصور بھی کیا ہے؟ اس زندگی کو کیسے ہم سدھارے؟ تو کہا کہ اس زندگی کے کامیابی کا راز یہ ہے کہ جس نے اپنی اس زندگی میں اس زندگی کی فکر کرتے ہوئے گزاری، اپنی اس زندگی کے کامیابی کے لیے یہ دن گزارتا رہا، اس زندگی کی تکلیف کو، مشقتوں کو، اس زندگی کے مشقتوں کو دیکھتے ہوئے یہ چھوٹی مشقتوں کو برداشت کر لیا، ان مشقتوں کو جھیل لیا، ان پریشانیوں کو جھیل لیا، ان گرمی کی چھلچلاتی دھوپ میں مسجد میں آ کر زمین پر سر ٹیک لیا، اس دن کا منظر دیکھتے ہوئے جس نے دیکھ کر اس تصور کو اپنے ذہن میں رکھ کر جو زندگی گزار لیا، اس زندگی کی کامیابی کی یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ صحابہ کرام، اسماء رضی اللہ عنہا بیان کر فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے مسجد نبوی نے دیکھا کہ میں گھر میں تھی، شور آنے لگی، آواز ہونے لگا، بلند بلند آواز آنے لگی۔ میں نے سمجھا کہ مسجد میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، ہنگامہ ہو رہا ہے۔ جا کے قریب دیکھا تو دیکھا کہ رونے کی آوازیں، اڑوس پڑوس میں آوازیں زور زور سے آنے لگی۔ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھا کہ مسجد میں بیٹھے صحابہ اکرام رو رہے ہیں، کسی میت پر نہیں رو رہے ہیں، اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے جدا ہونے پر نہیں رو رہے ہیں آخرت کو یاد کر کر صحابہ اکرام بیٹھ کر مسجد نبوی میں رو رہے ہیں۔ کبھی زندگی میں ہم نے رویا؟ کبھی زندگی میں اس منظر کو یاد کیا؟ آج ہم کبھی قریبی رشتہ دار گزر جائے، اپنا کوئی قریبی گزر جائے، کیسے آنسو بہا کر محلہ ایک ماحول معلوم ہو جاتا کہ کیا یہاں پر جنازہ ہے۔ کبھی ہم نے اس آخرت کو بیٹھ کر سوچا بھی ہے؟ کبھی اس کے بارے میں؟ صحابہ وہ تھے، ان کی مجلسیں ایسے ہوا کرتی تھی، اور ہماری مجلسوں کا حالت دیکھ لے، ہماری اور نوجوانوں کے فرینڈ سرکل کی حالت دیکھ لے، کیا حالت ہے ہماری۔ اور صحابہ تھے جو بیٹھ کر آخرت کو یاد کر کر گروپس کی شکل میں، گپے مارنے کے لیے نہیں، دنیا کے باتیں کرنے کے لیے نہیں، تمہارا بینک بیلنس کتنا ہے، تمہارا بزنس کیا چل رہا ہے، گھر کیسا چل رہا ہے، بولنے کے لیے بیٹھ کر میٹنگ نہیں کرتے تھے۔ آج جو ہماری میٹنگز ہوتے ہیں، بیٹھ کر مسجد میں ایک کونے میں بیٹھ کر 5-6 صحابہ بیٹھ کر آخرت کو سوچ کر رویا کرتے تھے، وہ منظر دیکھا کرتے تھے۔ وہ منظر کیا منظر ہوگا؟ کیا کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے؟ حضرت علی نے کہا ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة فلكل واحد منها بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا۔ اے لوگوں، یہ دنیا ہے، یہ دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے، اور وہ آخرت ہے جو کہ سامنے آتی جا رہی ہے۔ ہر چیز کے کچھ چاہنے والے طلبگار ہوتے ہیں، تم دنیا کے طلبگار نہ بنو، تم دنیا کے چاہنے والے نہ بنو، اس زندگی کے چاہنے والے بنو جو آگے تمہارے سامنے آنے والی ہے۔ کبھی اس زندگی کا بھی ہم نے کبھی سوچا؟ کبھی اس کے لیے ہم نے کوشش کی ہے؟ کیا ہم نے اس کے لیے کوئی توجہ کی ہے؟ کیا ہم نے اس کے لیے کوئی کاوش کی ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے زندگی کا محور کیا ہے؟ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز بنا لوں، کوئی چیز تیار کرو، اپنا آپ، باقی سب چیزیں، یہ شہرت، یہ عہدہ، یہ ہوس، یہ اقتدار، یہ مال، یہ سب دوسرے نمبر پر آتی ہے۔ پہلے نمبر پر جو چیز آتی ہے اپنا آپ، اپنے بچے ہے۔
اور کوئی الگ بات ہے کہ کوئی حلال طریقے سے بناتا ہے تو کوئی حرام طریقے سے بناتا ہے، کوئی لوگوں کے جیبوں پر ڈاکے ڈال کے بناتا ہے تو کوئی محنت مزدوری کر کے بناتا ہے۔ اس زندگی کو بنانے کے لیے، اس کے لیے اتنی کوشش، اتنی کری، کبھی اس زندگی کا بھی سوچا بھی ہے ہم نے؟ کبھی آج بیٹھ کر مسجد میں جتنے بھی آئے ہیں، آج فیصلہ کر کے جو، آج کم از کم یاد کر کے جاؤ، اٹھو تو اس زندگی کی فکر لے کے اٹھو، قدم زندگی میں آگے بڑھاؤ تو اس زندگی کا تصور رکھ کر قدم بڑھاؤ، اپنے ایک ایک فیصلہ اس زندگی کو رکھ کر کرو۔ کسی پر فتوے لگانے کی ضرورت نہیں، کسی پر ریاکاری کا اپنا دیکھو، اپنا آپ دیکھو۔ آج لوگ دوسروں کی ٹانگ پکڑ کر کھینچنے میں سب سے پہلے ہوتے ہیں، دوسروں کو گرانے میں سب سے اپنا آپ دیکھو۔ آج کہتے ہیں کہ مولوی صاحب، مولانا لوگوں کو دیکھتے ہیں نظر کہ مولوی صاحب کہاں بیٹھے ہیں۔ آج لوگوں کی نظریں نا چین کی نگاہوں کے ساتھ مسجد کے مولوی صاحب عالموں، شہر کے عالموں پر ہوتی ہے۔ ارے مولوی صاحب فلاں ہوٹل میں مل گئے، فلاں ریسٹورنٹ میں مل گئے، جو وہ انسان نہیں ہے۔ آپ جو چیز چاہتے ہو دوسروں کے لیے وہ چیز نہیں چاہتے۔ اپنی زندگی کا خیال کرو، اپنی فکر کرو، اپنا آپ دیکھو۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے رشتہ دار کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کی اصلاح چاہو۔ گھر میں بیٹا بیٹی کیا کر رہا ہے، بیٹوں پہ نظر رکھو، بیٹیوں پہ نظر رکھو۔ آج دوسروں پہ فتوے لگاتے ہیں فلاں کا بیٹا ایسا ہے، اور دیکھیں حالت ہمارے گھر میں کبھی کوئی نہیں دیکھتا۔ اپنی اصلاح دیکھو، اپنی حالت، اپنی زندگی کو، اپنی اس زندگی کی تیاری کے لیے اس زندگی کو گزارنے کی کوشش کرو۔ بس بچوں کو نصیحتیں مت کرتے رہو، ہم خود عمل کر کر نہ دکھائیں تو وہ بھی نہیں سدھرنے والے۔ وہ زندگی دیکھو جہاں پر پیاس کے لیے کوئی حالت، پیاس کی حالت یہ حالت ہے ہماری، اس زندگی میں پانی کے لیے، اور وہ کوثر کا جو پانی ملے گا نا، تو اس پانی کو پینے کے بعد انسان کو پیاس پھر نہیں لگے گی جب تک جنت جاننا کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ وہ پانی ایسا ہوگا۔ پانی تو مل گیا، پھر سایہ دار درخت کیا ہے؟ میدان حشر میں کوئی سایہ دار درخت نہیں، کوئی سایہ دار درخت نہیں۔ رب نبی نے کہا کہ اللہ اپنے ان بندوں کو کہے گا کہ فرشتوں ان کو ڈھونڈ کے لاؤ، ان 7 قسم کے لوگوں کو پکڑ کر لاؤ، اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا۔ وہ 7 قسم کے لوگ ہیں، ان 7 قسم کے لوگوں میں بننے کی کوشش کرو۔ وقت نہیں ہے میرے پاس ورنہ اس کا بھی ذکر کرتا۔ کوشش کرو کہ ان 7 لوگوں میں، ان میں سے ایک وہ ہے جس کا میں ذکر کر کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان کہ جس کی زندگی رب کی بندگی میں گزری ہو، وہ نوجوان، اس کو عرش کا سایہ ملے گا۔ کہ جس میدان میں کوئی سایہ دار درخت نہیں، رب اپنے اس بندے کو سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ اس نوجوان کو جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں، اس نے اپنی جوانی کو دیوانی کی طرح نہیں گزارا، مستانی کی طرح نہیں گزارا، اس نے اپنی جوانی کو روڈوں پر بیٹھ کر، چوراہوں پر بیٹھ کر غیروں کی بیٹیوں پر تانے کستے ہوئے، نظریں جماتے ہوئے چھیڑ چھاڑی میں اپنی جوانی کو وقف نہیں کیا۔ جب نوجوان چھیڑ چھاڑ کر رہے ہو، یہ نوجوان مسجد میں آتا ہے، اپنا سر رب کی بارگاہ میں ٹیکتا ہے، ایسا نوجوان ماشاء اللہ سے بہت سوتے ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے۔ ایسا نوجوان اس وقت کے ولی ہے، بزرگ وہ ولی نہیں جو مسجد میں عمر کے آخری گزرنے کے بعد آ کر تسبیح کے دانے۔ اس وقت کے اولیاء وہ نوجوان ہے، اس وقت کے ولی وہ ہے جو نوجوانی میں اپنے ایمان کی، اپنی عزت کی، اپنی عفت کی، اپنی حفاظت کر لیتے۔ وہ نوجوان ہے جو جوانی کو رب کی بندگی میں، رب کی اطاعت میں گزارتا۔ وہ نوجوان بڑے خوش نصیب ہے، وہ لوگ بڑے لکی ہیں۔ اپنی زندگی اس دور کے اولیاء سے بڑھ کر ہے، وہ اس دور کے، میں بات کروں اس دور کے اولیاء جو نوجوان، کیونکہ جوانی کا مرحلہ ایسا مرحلہ، ہر طرح کی رنگین، کیونکہ آدمی جوانی کے مرحلے میں ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کی رنگین طاقت بھی ہوتی ہے جسم میں، اس کے پاس خواہشات بھی اونچے لیول پر چڑھی ہوئی ہوتی ہے، خواہشات بھی، پھر بھی اپنے خواہشات کو قربان کر دیتا ہے۔ ایسا نوجوان اس دور کا ولی ہے۔ ایسے نوجوانوں کو کل قیامت کے دن انشاءاللہ عرش کے نیچے سایہ ملے گا، مبارک۔ وہی پیغام میں نوجوانوں کو بھی یہی دینا چاہتا ہوں۔ اس دور کے اولیاء بننے کی کوشش کرو۔ یہ دور اور تم پر ہمارے قوم کی مستقبل، ہمارے قوم کا مستقبل ٹکا ہوا ہے۔ اگر تم بگڑ گئے، اگر تم نے خرابی آ گئی تو ہماری قوم نہیں رہ سکتی۔ یاد رکھے کہ کسی قوم کو برباد کرنا ہو، کسی قوم کو بگاڑنا ہو تو وہاں کے بوڑھے بزرگ کو، بچوں کو نہیں، نوجوانوں کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، نوجوانوں کو پکڑا جاتا ہے۔ کیوں کہ نوجوان سدھر گیا، ساری قوم سدھر گئی۔ اگر نوجوان بگڑ گیا، ساری
قوم بگڑ گئی، دلدل میں گمراہ کے دسی ہوئی ہے جس پر ان کے نوجوان بگڑے ہوئے لوگ، اور جو نوجوان ماشاءاللہ سے دین کے راہ میں جڑے ہوئے ہیں، مبارکبادی پیش کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کے لیے، ایسے نوجوانوں کے بھی ان کے پاس وقت نکالتے ہیں دین کے بھی، کیوں ایسے ان کے پاس سہولتیں بھی میسر ہے، گمراہی کے آج کتنے راستے آ گئے، تو دو جوانی کو اللہ کی عبادت میں، اللہ کی ریاضت میں، اپنی جوانی کو صرف دعووں سے، زبان کے دعوے نعرے نہیں، صرف روڑوں پہ نکل کر ریلیز پہ نعرے نہیں لگے نا، پریکٹیکل لائف میں اپلائی کرو، زبان کے دعوے نے ایسے نوجوان بننے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں وہ ایمان پیدا کر، وہ جذبہ پیدا کر، اے اللہ ہمیں وہ ایمان پیدا کر کے جو صحابہ میں تھا، اللہ ہمیں اس قیامت کے دن کامیابی عطا کر دے، اللہ اس دن کی گرمی سے ہماری حفاظت فرما لے، اللہ ہمیں ان ساتھ خوش قسمت لوگوں میں ہمیں بھی شامل کر دے، اللہ ہمیں کوثر کے پانی نصیب کر دے، اللہ ہمیں صدیقین میں، صالحین میں، شہداء میں شامل کر دے، اللہ ہمیں اس دور کی گمراہی سے بچا لے، اس دور کی اللہ نوجوانوں کی حفاظت فرما لے، اللہ ہماری بچیوں کی پردہ پوشی فرما لے، اللہ ہمارے جو نیک لوگ ہیں اللہ ان نیک لوگوں کی عمر کو طویل کر لے، کیونکہ انہی کی وجہ سے ہم پر عذاب جو ہے اللہ کا رکا ہوا ہے، اللہ ان کی عمروں کو طویل کر دے، اللہ جو دنیا سے گزر گئے ہیں اللہ ان کے بال بال مغفرت فرمائے، اللہ ان کے لیے آسانی فرما دے، برزخ کی زندگی ہے اللہ ان کے لیے، اللہ ہمارے لیے برزخ کی زندگی آسان فرما دے، اللہ قیامت کی مشکلات جو بھی ہے اللہ ان میں ہمیں آسانی فرما دے، ان میں کامیاب کر دے، اللہ ہم پر پل صراط سے گزرنا ہمارے لیے آسان فرما دے، اللہ ہمیں مرتے دم تک نبی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے رہنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں ہر اس کام کی کرنے کی توفیق عطا فرما کہ اللہ جس سے تو راضی ہو اور ہم سب کو جنت نصیب ہو، آمین۔